السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے اور اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو اور میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اسکرین؟ صحیح۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آواز بھی صحیح آ رہی ہے اور اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس مختصر سی کلاس کا، اور اسی ٹاپک کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے کل والی کلاس تک انشاءاللہ، وہ ہے روزے کا مقصد اور رمضان کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عبادت بھی فرض کرتے ہیں تو وہ یقیناً کسی حکمت کے تحت ہوتی ہے، کسی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کو کیوں فرض کیا، کیا مقصد کیا ہے اس کا، اور کیا ہم اس مقصد پہ پورے اتر رہے ہیں اپنے روزوں کے ذریعے؟ کیا ہم وہ جو حکمت ہے روزوں کی فرضیت کے پیچھے اس کو حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص بھی نیک عمل کرے، نیک کام کرے، اچھے کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، یعنی ایک شرط کے ساتھ کہ وہ مومن بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ہم اس شخص کو جو نیک کام کرے گا، نیکیاں کرے گا، نیکی کے رستے پر چلے گا، مرد ہو یا عورت، اس کو ہم ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اب اس سے مراد یہ آخرت ہے، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل کرے گا، اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے اندر کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی بیماری، کوئی نعمت کے زوال کا خطرہ نہیں ہوگا، تو وہ پاکیزہ زندگی ہوگی۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں دنیاوی حیات بھی داخل ہے، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان عطا کرتے ہیں، یعنی اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ چاہے اس کو کوئی خوشی ملے تو اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکبر میں نہیں آتا، اور بڑائی میں نہیں آتا، اور اپنی تعریفیں نہیں کرنے لگ جاتا، بلکہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ خوشی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کل کو چھین بھی سکتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم ملتا ہے، تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے۔ اس لیے کہ مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ جو مصیبت بھی یا تکلیف بھی آئی ہے مجھ پر، وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہے، اللہ کی قدرت سے ہے، تو وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں، اور اس امتحان کے اندر وہ صبر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور اس کا بدلہ اس کو جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بعض اہل علم نے حیاتن طیبہ میں دنیاوی زندگی کو بھی شامل کیا ہے، اگرچہ اس سے مراد آخرت ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو اعمال کرتے رہے دنیا میں، ہم ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ آیت میں کیا بات ہوئی ہے کہ جو شخص بھی نیکی کا کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، اس کے عقیدے میں شرک نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، مومن ہو، تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا کریں گے، بہترین بدلہ۔ اچھا، اب یہ بہترین بدلہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہترین بدلہ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سیئۃ كان ظرفها، جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اور اچھے طریقے سے اسلام قبول کرتا ہے، یعنی خالصتاً لوجہ اللہ اسلام قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے پچھلی خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، اور اس معافی کے بعد اب اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو آگے معاملہ آ رہا ہے یہ اہل ایمان کا بھی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسلام پہ کیا، جیسے ہم لوگ ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی مسلمانوں کے گھر کیا۔ تو اب پھر کیا معاملہ ہے؟ الحسنۃ بعشر امثالها،
ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. یعنی کم سے کم جب ایک مومن ایک نیکی کرتا ہے تو کم سے کم وہ جو نیکی لکھی جاتی ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے الی 700 ضعف، اور کہاں تک جاتی ہے؟ 700 تک. 10 سے لے کے کم سے کم 10 لکھی جاتی ہے اور 700 تک جاتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کے اخلاص پر کہ آدمی نے کتنے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا ہے اور کتنی مشقت جھیل کر اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے وہ عمل کیا ہے. اس کے اکارڈنگلی پھر یہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لیکن کم سے کم جو وہ نیکی لکھی جاتی ہے اگر اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے تو وہ 10 کے برابر، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے. وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، اور برائی جو ہے وہ ایک برائی اگر کرتا ہے تو وہ اس کے اکارڈنگلی ایک ہی لکھی جائے گی. یعنی برائی اس کے مثل ہی لکھی جاتی ہے. ایک برائی ہے تو ایک ہی، دو ہے تو دو ہی، اور نیکیاں جو ہیں وہ ایک کرے گا تو 10 کم سے کم لکھی جائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے. تو یہ اس آیت کی وضاحت ہے. گویا کہ یہ حدیث اس آیت کی وضاحت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. تو یہ کتنا بہترین بدلہ ہے کہ ایک نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ 10 کر کے ہمیں لوٹا رہا ہے. یعنی اس کا جو ایک نیکی ہے لکھی 10 جا رہی ہے، نیکی ایک کر رہا ہے لکھی 10 جا رہی ہے. سبحان اللہ. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے نا، انسان کی نیچر ہے کہ ہم لوگ بازار جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے تو ہم اس شاپ پہ جاتے ہیں. اگر ہم کوئی برانڈ کی چیز خرید رہے ہیں اور وہ تمام شاپس کے اوپر ایک ہی برانڈ کی ملے گی ڈیفینیٹلی، تو ہم پھر اس شاپ کی سلیکشن کریں گے جہاں پہ ہمیں ریٹ اچھا ملے گا، اچھا ریٹ ملے گا اور چیز سستی ملے گی. ہے تو چیز برانڈ کی لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس شاپ پہ جو ہے وہ سستی چیز مل رہی ہے، ریٹ میں ڈفرینس ہے، ہم سرچ کرتے ہیں اور پھر جس شاپ کا ریٹ سب سے کم ہوتا ہے ہم اس شاپ سے شاپنگ کرتے ہیں. یہ تو ایک عام نیچر ہے نا، ایک عام فطرت ہے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ سیزنز ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالی، جن میں وہ لوگ جو ہیں دکان والے، شاپس والے، وہ سیل لگا دیتے، سیل لگاتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان دکانوں کے اوپر رش لگ جاتا ہے، دڑا دڑ لوگ جاتے ہیں کہ پہلے اس شاپ کا ریٹ کم ہے، اب تو ڈسکاؤنٹ لگ گیا تو سیل لگی، تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ انسان کی فطرت ہے اور انسان کی نیچر ہے. اسی نیچر کے اکارڈنگلی، اسی فطرت کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی انسان کے لیے کچھ سیزنز رکھے ہیں. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 10 سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ سیزنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نیکیوں کا بدلہ مزید بڑھا دیا جاتا ہے، اور انہی سیزنز میں سے ایک سیزن رمضان ہے. رمضان ہے تو جس طرح تجار ہوتے ہیں ان کے سیزنز ہوتے ہیں، اسی طرح نیکیوں کے بھی سیزن اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا سیزن رمضان ہے. تو رمضان کے اندر نیکیوں کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے. اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے کہ رمضان کے اندر نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے. لیکن یہ جو میں نے بات کی ہے کہ رمضان کے اندر عمومی طور پہ نیکیوں کا جو درجہ ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی. ایک صحابیہ تھی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنا چاہتی تھی لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے حج نہیں کر سکی. تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ حج کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتمری فی رمضان، تو تم ایسا کرو کہ رمضان میں عمرہ کر لو، فإن عمرۃ فیہ تعدل حجۃ، بس رمضان کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. رمضان کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ رمضان کے اندر اعمال کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا، رمضان کے فضائل پر بات ہو رہی ہے، آگے چلتے ہیں. یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنی کتاب کے نزول کے لیے، اور وہ کتاب جو آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے رہنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول پر نازل کی قرآن مجید. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کیا؟ اب اللہ تعالیٰ مقصد بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں، اس کے اندر بینات ہیں، واضح دلائل ہیں، ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے دلائل ہیں. تو اس کے نزول کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مہینہ، جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ رمضان.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے، ان سید الایام یوم الجمعہ، کہ دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے، وہ سید الشہور رمضان، اور مہینوں کا سردار جو ہے وہ رمضان۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس کے فضل اور احسان سے ہم جو ہے وہ رمضان کے دنوں میں زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ، عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، صحت کے ساتھ، للہ الحمد۔ رمضان شہر البرکات ہے، رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بعض اہل علم نے یہ کلام کیا ہے کہ تمام شیاطین کو نہیں جکڑا جاتا، یعنی اختلاف ہے اہل علم کے درمیان۔ بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ یہ جو شیطان کو جکڑنے والی بات ہے، تو یہ جو بڑے بڑے سرکش شیطان ہیں، شیاطین ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سنن نسائی کی جو حدیث ہے اس میں یہ آیا، فی رمضان تفتح فی ابواب السماء وتغلق فی ابواب النار ویصفد فیہ کل شیطان مرید، ہر بڑے سرکش شیطان کو، شیطان مرید سے مراد ہے بڑا سرکش شیطان جو ہے، اس کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ جو ابلیس ہے اس کو بند نہیں کیا جاتا، کیونکہ قرآن کے اندر ذکر ہے نا کہ غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان میں ہوئی تھی، اور رمضان میں ابلیس جو ہے وہ بھیس بدل کے آیا تھا انسانی شکل میں کفار کے پاس، تو رمضان میں اگر شیطان بند ہوتا ہے تو ابلیس کیسے آ گیا؟ پھر یہ کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے، تو اس کو بند نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ جو ایک شیطان لگا ہوا ہے نا، جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ فکس ہے، وہ بھی رمضان میں بند نہیں کیا جاتا۔ یہ بعض اہل علم کا قول ہے، تو وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں ابلیس کو چھوڑ کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ فکس ہیں وہ بند نہیں کیے جاتے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، ابلیس کے علاوہ تمام شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب، اب اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت سے واقف ہے۔ بہرحال اگر شیطان کو بند نہ بھی کیا جائے تو رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روحانیت ہوتی ہے، اور جنت کے دروازے جیسا کہ جس میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ایک مومن فیل کرتا ہے فرام دا ڈے ون آف دا رمضان کہ انسان کا جو مومن کا ایمان ہے وہ بڑھ چکا ہے، تو مومن کو یہ فیلنگ آتی ہے باقاعدہ۔ رمضان شہر القرآن ہے، جیسا کہ ایک آیت بھی ابھی گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے سورہ دخان میں، حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی، واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن کو، ایک مبارک رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے معاملے کا، امرا من عندنا انا کننا مرسلین، ہماری طرف سے وہ فیصلہ ہوتا ہے، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ دوسری آیت جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں آتا ہے نا آگے چل کے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے ہر معاملے کا فیصلہ لے کر اترتے ہیں اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ تو یہ جو سورہ دخان کی آیت ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اب وہ ایک مبارک رات کب آئے گی، سال میں کون سی رات ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بس بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اس کو قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اچھا، اب ایک اور آیت جو ابھی پہلے گزر چکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ تین ڈفرنٹ آیات ہیں، ایک آیت میں کہا گیا کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ میں کہ ہم نے اس کو رمضان میں نازل کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ مبارک رات رمضان میں ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، وہ مبارک رات رمضان میں آتی ہے۔ اب میرا آپ لوگوں سے ایک کوشچن ہے
اور وہ کوشچن یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ رمضان قرآن جو ہے یہ 30 سال کے عرصے میں نازل ہوا، 23 ایئرز میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو پھر ایک رات میں کیسے نازل ہو گیا؟ ان آیات میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ایک رات میں نازل ہوا۔ اب وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے پچھلے سال یہ کلاس نہیں لی تھی نا، کیونکہ رمضان میں ہر سال یہ کلاس لازمی ہوتی ہے، پھر باقی ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں، تو سارا آپ نے تو کلاس لی تھی پچھلے سال، اور کوئی اسٹوڈنٹ جو پچھلے سال نہیں تھے تو وہ بتائیں، ہینڈ ریز کریں اور پھر آنسر بتائیں۔ جی کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا چیٹ میں لکھا ہے سنا نے کہ آسمان دنیا پہ ایگزیکٹلی یہی صحیح السلام جواب ہے۔ علیکم جی جی وعلیکم سر، میں السلام۔ یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہم نے کہا نازل ہوا، تو وہ آسمانی یعنی لوح محفوظ سے آسمان پہ ایک ہی دفعہ نازل ہوا تھا، اور پھر آگے جو دنیا میں ہے وہ میرے خیال سے تنزیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے بارک کہ اللہ فیک، جی ایسا آہستہ ہی ہے، ایسا آہستہ۔ ہی ہے بالکل۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ کو اسکرین پہ شیئر ہو رہا ہوگا، کہ وہ قرآن کی یہ جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بارے میں فرماتے ہیں انزل القرآن جملۃ واحدۃ فی لیلۃ القدر الی السماء الدنیا، کہ ایک ہی رات میں لیلۃ القدر میں قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے وکان اللہ ینزلہ علی رسولہ بعدہ فی اثر بعد، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر اپنے رسول پر جتنا قرآن چاہتا تو نازل کرتا رہتا۔ اور سنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ فصل القرآن من الذکر فوضع فی بیت العزۃ فی السماء الدنیا، کہ آسمان دنیا میں جو بیت العزہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس کو نازل کیا۔ فجعل جبریل علیہ السلام ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویرتلہ ترتیلا، تو وہاں سے پھر جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام پہ نازل ہونا شروع ہوئے قرآن کو لے کر، اور پھر قرآن کی ترتیل کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ پہلے آسمان پر ایک گھر ہے جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے، بیت العزہ کہا جاتا ہے، اس پہ قرآن نازل ہوا۔ اچھا ایک ہے بیت المعمور، یہ الگ ہے، بیت المعمور الگ ہے، بیت العزہ الگ ہے۔ بیت العزہ کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ پہلے آسمان پہ ہے اور جس میں قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور جو بیت المعمور ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے، اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جیسے دنیا میں انسانوں کا کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے مسجد الحرام میں، اسی طرح آسمانوں میں فرشتوں کا جو کعبہ ہے وہ بیت المعمور ہے، اور وہ 7ویں آسمان میں ہے۔ اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس میں داخل ہو گئے تو اس کی باری دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہوگا اس کی باری کبھی نہیں آئے گی۔ اب امیجن کر لیں آپ کے فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ صحیح، تو رمضان شہر القرآن ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ اسی طرح رمضان شہر القیام ہے، کہ رمضان کے اندر جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اسی قرآن کو قیام کے اندر پڑھا جاتا ہے، قیام کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ سے قیام کا اہتمام کیا جاتا ہے، رمضان کے اندر قیام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قامہ ایمانا واحتسابا، یعنی رمضان کے بارے میں، کہ جس نے اس کا قیام کیا ایمان اور اجر پانے کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور عمرو بن مرہ الجوہنی سے ایک روایت ہے، ابن خزیمہ میں اور ابن حبان میں اور شیخ البانی اور کئی دوسرے اہل علم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، رجل من قضاع قبیلے سے، تو اس نے آگے کہا یا رسول اللہ ارائیت ان شاہدت ان اللہ لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور 5 نمازیں پڑھوں، وصمت الشہر، رمضان کے روزے رکھوں، وقمت رمضان، اور رمضان کا قیام کروں، وآتیت الزکات، اور زکات ادا کروں، تو میرا اجر کیا ہے، یعنی میرا کیا معاملہ ہوگا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، جو اس چیز پر مرے گا وہ صدیقین اور شہداء میں سے۔
अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। यानी 5 नमाजों का एहतमाम करता है और फिर इनका हक अदा करता है। देखें ये चीजें इसमें सारी इंक्लूडेड है। अब एक शख्स जो है वो 5 नमाजें पढ़ता है, रमजान के रोजे रखता है, और रोजा रख के वो जो है वो बुराई के काम करता है, गालियां देता है, गीबत करता है, झूठ बोलता है, लोगों को तकलीफ देता है, रोजा रख के भी करता रहता है, तो वो इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि इनका हक अदा कर, यानी नमाज पढ़ता है और नमाज सही माना में नमाज पढ़ता है, नमाज जिस तरह पढ़नी चाहिए उन माना में वो नमाज पढ़ता है। और रमजान के रोजे जिन मानी में रखने चाहिए, जो इंशाल्लाह आगे आ जाएगा चल के कि रोजे का मकसद क्या है, तो उन मानी के अंदर अगर वो वाकई रमजान के रोजे रखता है और फिर क्याम जिन माना में करना चाहिए उन माना में क्याम करता है, और ज़कात जिन माना में देनी चाहिए उन मानों में ज़कात देता है, फिर उसका ये मामला है कि वो सिद्दीकीन और शुहदा में से, सिद्दीकीन और शुहदा में से है। रमजान शाहरु दुआ है, ये दुआ का महीना है। वो कैसे? आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये जो रोजे के अहकाम बयान किए हैं ना, सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से 187, आयत नंबर 183 से स्टार्ट होता है रोजे के अहकाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना और मिन क़ब्लिकुम, और फिर आगे 185 आयत में जो है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का जिक्र है। फिर आगे जो आयत नंबर 187 है उसमें भी उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वही रोजे के अहकाम और मसाइल चल रहे हैं। दरमियान में एक आयत है 186 नंबर आयत, वो डिफरेंट है, यानी इससे पिछली आयत भी रोजे के अहकाम को डिस्कस कर रही है, अगली आयत भी रोजे के अहकाम को डिस्कस कर रही है। दरमियान में एक आयत है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल उसका इससे कोई लिंक ही नहीं है, यानी जाहिरन कोई लिंक नहीं है जाहिरन। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें बस बेशक मैं करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी, बस उनको चाहिए कि वो भी मेरी बात का जवाब दें, यानी मेरी बातें माने, वलयुमिनु बी, और मुझ पर ईमान रखें, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पा जाए। तो अहले इल्म कहते हैं कि ये इस आयत का रोजे के अहकाम और मसाइल के दरमियान यहाँ पे जिक्र होना, ये इस बात का पता देता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रोजेदार की दुआ को कबूल करता है, और रमजान दुआ का महीना है, इसीलिए तो रोजे के अहकाम और मसाइल के दरमियान ये आयत आई। तो इसका यहाँ पे आना इस बात की जो है वो तरफ इशारा है कि रोजेदार की दुआ कबूल होती है। और फिर इसका जिक्र सुनन तिरमिज़ी और इब्ने माजा की हदीस में है, और इसकी सनद हसन है, और कई अहले इल्म ने इस हदीस को सही करार दिया है, जैसा कि शेख मुकबिल बिन हादी अल वादिई इसको अल जामे सही में लेके आए हैं, और इसी तरह शेख यासिर फथी आले ईद हाफिज़हुल्लाह वो भी इसको सही करार देते हैं, और इसी तरह शेख अब्दुल्ला साद जो इस दौर के बड़े आलिम हैं, हदीस के इलल के इमाम हैं, वो भी इसको जो है वो लेके आए किताब में, और हमारे शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह और शेख माहिर यासीन फाल ने भी इसको सही करार दिया। तो इस हदीस के अंदर आया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि उनकी दावत को रद्द, यानी दुआ को रद्द नहीं किया जाता, दावा से मुराद दुआ है। अस्साइमु हत्ता युफ्तिर, रोजादार हत्ता के इफ्तार कर ले, यानी इफ्तार करने तक, जब तक वो रोजे की हालत में उसकी दुआ कबूल करता रहता है अल्लाह ताला। वल इमामुल आदिल, और नेक हुक्मरान, आदिल हुक्मरान यानी अदल करने वाला, जो इंसाफ करता है रईयत के साथ, जुल्म नहीं करता अपनी रईयत पर, आदिल जो हुक्मरान है उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। वदावतुल मज़लूमी, और मजलूम की जो दुआ है, जिस पे जुल्म किया जाए, उसकी जो दुआ है, यरफ़अुहल्लाहु फ़ौक़ल गमाम, अल्लाह उसको, उसकी दुआ को बादलों के ऊपर उठाता है। व युफ्तहु लहा अब्वाबुस समा, और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी मजलूम की दुआ के लिए। व यक़ूलु रब, और रब ताला फरमाता है, व इज़्ज़ती, और मेरी इज्जत की कसम है, लअंसुरन्नका, मैं जरूर तेरी मदद करूंगा, वलौ बअदहीन, चाहे कुछ वक्त के बाद ही मदद करूं। तो इस हदीस के अंदर एक बड़ी इत्मीनान वाली बात भी है, सुकून वाली बात भी है कि अहले गजा पे कितने मजालिम ढाए जा रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, मासूम बच्चों को किस बेदर्दी से वहां पे कत्ल किया गया। तो ये हदीस जो है ना, ये बताती है एक मोमिन को के दिल को जो है ना वो ठंडक देती है, और एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। वो ये कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी इज्जत की कसम है कि मैं मजलूम की मदद करूंगा, चाहे कुछ वक्फे के बाद ही करूं, कुछ वक्त के बाद ही। तो अल्लाह की मदद आएगी, और बेशक अल्लाह की मदद आके रहती है ईमान के लिए, चाहे वो कुछ वक्फे के बाद ही क्यों ना आए, जैसा कि इस हदीस में। तो ये रमजान जो है वो शाहरुद दुआ है,
اس کے اندر کثرت سے دعا کرنی چاہیے، خصوصاً جب انسان روزے کی حالت میں ہو، اور جیسا کہ اس حدیث میں آیا کہ روزے دار کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ خصوصی طور پہ اچھا، یہ ابھی آج کی کلاس ہماری جو ہے وہ یہاں تک ہے. اس سے آگے پھر جو ہے نا رمضان شہر الصیام، اور رمضان روزوں کا مہینہ ہے، اور روزے کا کیا مقصد ہے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کل سیم ٹائم ہمارا 1:15 ہماری کلاس 1 بجے یا 1:15 ہماری کلاس سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ، اور آدھے گھنٹے ہی کی تقریباً کلاس ہوگی، اور اس میں ہم اپنا ٹاپک یہ کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. آج تو میرے خیال سے کوئی کوشچن نہیں ہوگا کیونکہ احکام تو نہیں تھے آج. پھر بھی اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.